الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے انسان کی نسل کی بقا کے لیے جوڑے بنائے اور مرد اور عورت کو ایک ذریعہ بنایا اور ان کے اندر محبت بھی رکھی اور انہیں اللہ رب العزت نے شعور بھی دیا اور الحمدللہ کہ جس کی وجہ سے اپنے اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت پرورش کرتے ہیں. یہ دل میں اللہ جل شانہ نے ہی ڈالا ہوتا ہے. اگر اللہ نے محبت نہ رکھی ہوتی ماں کے دل میں باپ کے دل میں تو یہ کام چل نہیں سکتا تھا. بچے کے لیے راتیں گزار دینا، اپنی زندگی گال دینا، لگا دینا. بھئی کتنے ایسے واقعے ہیں کہ اپنا کھانا بھی آگے دے دیا جاتا ہے، چلو بچے کھا لیں. اپنی پسند کی بھی چیزیں چھوڑی جاتی ہیں، لباس بھی نہیں لیا جاتا، بچوں پہ سب کچھ قربان کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ نے ماں باپ کے دل میں یہ محبت کا پہلو، محبت کی کیفیت اللہ نے رکھی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت مشکل تھا یہ کام چلنا. چلیں، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں سورہ انعام کی ہیں، آخری رکوع کی، اور یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، مسنون ہیں. خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پہلے ہی کہہ دیا جاتا ایمان والوں سے بات کی جا رہی ہے. ایمان والے سے مراد مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، دین پہ چلنے والا. حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو. حق تقاتہ، جتنا اس کا حق ہے، اس کی شان ہے نا. اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی اللہ جل شانہ یہاں حکم بھی دے رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو اور تقوی اختیار کرو، اور اللہ کی ذات جو ہے نا، اس کی برائی، اس کی شان، الوہیت کے شان کو مطابق اپنے اندر ایک پیدا کرو. اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا کے ساتھ ایک تعلق. اور تم مسلمان ہو کے دنیا سے جاؤ، مسلمان ہونے کی حالت میں جاؤ تو کامیاب ہو، وگرنہ ناکام ہو. پھر اس کے بعد سورہ نساء کی آیتیں ہیں جس میں کہ ہم نے جوڑے بنائے. اور یہ تیسری جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں سورہ انعام کی، تو یہاں یہ جو تیسری آیت ہے یہ میں نے بتایا نا کہ ہے تو قرآن مجید کی، لیکن نکاح کے خطبے پہ پڑھی جاتی ہیں. کہ ایمان والوں کو یہاں کہا گیا کہ ایمان والے کا ہی نکاح. دیکھنا، نکاح کے لیے ایمان ہونا شرط ہے. بچی اگر مسلمان ہے، غیر مسلم سے شادی اس کی نہیں ہو سکتی. اور اللہ نہ کرے کہ مسلمان بچی یا اس کا خامد کافر ہو جائے، مرجعی ہو جائے، تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نکاح ہی نہیں رہتا. کہ نکاح کی بنیاد اسلام ہے، ایمان ہے. اگر یہ نہیں تو پھر نہیں رہتا. اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے. تو اللہ جل شانہ کہ تم کہو جو بات سچی بات، سیدھی بات، صاف بات کہو، اور اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور اللہ تم پہ رحم کرے گا. تو تھوڑا سا ایک یہاں گزارشات کرنی ہے، کیونکہ مجھے لوگوں کی عجیب عجیب پریشانیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. وہ یہ آ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں شادی تو ہے ہی رواج، اور پھر نکاح بھی رواج بن گیا. ایک سنت العمل، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے اور سب نبیوں کی سنت ہے. فمن رغب سنتی فلیس منی، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ سنت عمل آج رواج بن گیا اور سنت سے چلا گیا.
پتہ ہی نہیں نکاح کہتے کس کو ہیں، نکاح کی شرائط، فرائض، واجب، سنن کیا ہیں، اور نہ جاننے کی وجہ سے دیندار لوگ بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جو خود تو کرتے ہیں لیکن ان کی بیٹیاں اور ان کے بیٹے اس کی سزائیں بھگتتے ہیں۔ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے نکاح فرمائے، آپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، آپ نے صحابہ کے نکاح کیے، صحابی عورتوں کے نکاح کیے، تاریخ بڑی پڑی ہے، حدیث بڑی پڑی ہیں، جو جس سے واضح نظر آ جاتا ہے کہ نکاح ایک سنت عمل ہے اور ایک طریقہ بھی سنت کے مطابق ہوگا۔ بھئی نکاح میں ایجاب و قبول کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور اس کے لیے گواہ بھی شرط ہے، بغیر گواہوں کے اگر آدمی کرے تو یہ زنا میں آتا ہے، اگر کوئی کہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کے لیے اس کے بعد نکاح کا حق مہر، اصل بات جو آج میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ حق مہر واجب ہے اور ولیمہ کرنا سنت ہے، مسنون ہے، واجب کی حیثیت ہی کوئی نہیں اور سنت پہ پیسے لگ جاتے ہیں، اور ایسے ایسے رواج ہیں، ایسی ایسی عجیب باتیں ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ میں کتنے ایسے نکاحوں میں بیٹھا ہوں کہ میں وہاں بیٹھ کے استغفار کی اور بعض دفعہ میں نے وہاں مخالفت بھی کی، لیکن بات اس لیے نہیں بنی کہ بھئی بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمیوں کے بیٹیوں کے نکاح بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کا حق مہر بھی زیادہ ہوتا ہے، سنت تو چھوڑو بھی، بڑے لوگ ہیں، بڑی برادری ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ مصیبت بڑی گلے پڑی ہوئی ہے۔ نکاح میں حق مہر واجب ہے، اور حق مہر جو ہے نا وہ عورت کے لیے سب سے پاکیزہ مال ہے۔ اب یہاں یہ بات نہ لوگ جانتے ہیں، نہ سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ حق مہر کی ترتیب کیا ہے۔ حق مہر وہ ہونا چاہیے جو لڑکے کی استطاعت کا ہو۔ اگر لڑکے کو قید کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے کیا جائے تو میں نے تو ایسے ایک نہیں، میں درجن کیس دیکھ چکا ہوں، لڑکا کم پھنستا ہے، لڑکی زیادہ پھنس جاتی ہے اور ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جال لڑکے کو پھینکا تھا، پھنس لڑکی جاتی ہے، وہ طلاق ہی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کھلا لے لو، کیونکہ کھلے میں حق مہر معاف ہو جاتا ہے، اور طلاق میں نے خود اپنے خاندان میں کیس دیکھے ہیں، بہت زیادہ حق مہر لکھایا گیا نا۔ بعض لوگ نام وری کے لیے زیادہ لکھاتے ہیں، بعض کے خاندانوں میں رواج زیادہ ہے، بعض بس ایسے اور کسی وجہ سے کرتے ہیں، بعض پھنسانے کے لیے کرتے ہیں، اطلاق نہ دے۔ بھئی بات یہ ہے کہ اگر حق مہر لکھایا گیا زیادہ اور لڑکا گیا جتنا مرضی لکھائے میں نہیں دوں گا، تو یہ تو ویسے ہی مشکوک ہو گیا، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ زنا ہے، حرام ہے۔ بھئی واجب ہے، واجب ہے، عشاء کی نماز میں آپ وتر نہ پڑھے تو عشاء ہو جاتی ہے، واجب ہے، لیکن رواج ہمیں کھا گئے۔ ولیمے پہ کروڑ روپیہ لگ جائے گا، 2 کروڑ روپیہ لگ جائے گا، مہر میں آگے جی جھگڑا ہو جائے گا۔ میں نے کتنے ایسے کہ وہاں وہ جھگڑے دیکھے کہ جب وہ نکاح ہونے لگا، میں نے پڑھانے تھے، تو وہاں جھگڑا ہو گیا حق مہر میں۔ یعنی یہ حالات کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ دین سیکھا نہیں، سب کچھ سیکھا ہے، اسکول سیکھا ہے، کالج سیکھا ہے، یونیورسٹی سیکھی ہیں، ساری چیزیں سیکھی ہیں، دین نہیں سیکھا، کلمہ سیدھا پڑھنا بھی نہیں سیکھا۔ نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ مصیبتیں بن گئی ہیں۔ کتنی بچیاں میں نے دیکھی ہیں کہ جن کی حق مہر زیادہ تھے، وہ طلاق نہیں دیتا، کہتا جی کھلا لوگے تو جان چھوٹے گی، تم نے مجھ سے زیادہ رکھوایا تھا، بیٹھی رہو۔ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک دو نہیں، آپ اگر تلاش کریں تو یہ تعداد لاکھوں میں، ہزاروں میں نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کے حق مہر، لڑکی نے تو نہیں کہا میرا حق مہر زیادہ، بھائی تو ماں باپ نے کیا تھا نا، تو اس کی سزا بھگت رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے جی کھلا اگر لیے لڑکی تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اسی طرح ہی اور چیزیں، بہت چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، میں تھوڑا سا انشاءاللہ اسی موضوع پہ کروں گا بات۔ تو بھی حق مہر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا حق مہر 600 مثقال تھا، چاندی 32 تولے چاندی بنتی ہے۔ چاندی کی قیمت ابھی 2500 ہوئی ہے، ورنہ پہلے 400 تھی، 500 تھی، ابھی ذرا بڑھ کے 2500-2600 چلا گیا۔ تو یہ تھی۔
اگر یہ کہو جی کہ پھر حضرت عثمان غنی امیر تھے، حضرت رحمان بن عوف امیر تھے، حضرت زبیر بن عوام امیر تھے، تو ان کے بھی تو حق مہر دیکھ لے اگر کسی کو اعتراض ہے تو۔ اگر کوئی کہتا ہے جی میں تو بہت بڑے خاندان کا ہوں، تو بھی ان سے زیادہ تو کوئی بھی امیر نہیں تھا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جب وفات ہوئے تو آپ کے بچے 18 تھے یا 12 تھے غالباً، اور 10 لاکھ ہر بچے دینار اس کے حصہ آیا تھا صرف کیش کا، اور 3 سال تک اعلان ہوتا رہا کسی کا لین دین ہے، باقی چیزیں علیحدہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون امیر تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، وہ حضرت طلحہ تھے۔ تو بھئی یہ ہمارے ہاں یہ جو رواج بن گیا نا، اس رواج نے تباہی کر دیا۔ پچھلے دنوں بھی میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ڈیٹیں بھی طے ہو گئیں، حق مہر پہ اختلاف ہوا، رشتہ ختم ہو گیا۔ لڑکی والے کہتے ہیں نہیں جی زیادہ لکھانا ہے، ہمارا خاندان کیا کہے گا، کم پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حق مہر کم ہوتا ہے وہ برکت والا نکاح ہوتا ہے، اور ہم تو برکت کے قائل ہی نہیں ہیں، برکت لینا ہی نہیں چاہتے، ہم تو نام کے لیے زندہ ہیں، لوگوں میں شہرت کے لیے زندہ ہیں، کہ لوگوں کو پتا چلے جی ہماری بچی کا تو ایک دفعہ جب میری اپنی بچی کا تھا اسی مسجد میں نے نکاح پڑھایا، تو میں نے اس سے پہلے اسوہ حسنہ کتاب میں حضرت فاطمہ کا نکاح کا واقعہ سنا کہ حق مہر کر کے کیا، تو ایک عالم تھے، بڑے عالم تھے، مجھے کہتے ہیں جی آپ نے بڑی زیادتی کی اپنی بچی کے ساتھ۔ میں نے کہا شاید غلطی ہوگی۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں آپ نے بہت تھوڑا حق مہر لکھا۔ میں نے کہا میں نے رسول اللہ کی بیٹی پہ لکھا، اس سے بڑا دنیا میں حق مہر ہے ہی کوئی نہیں۔ لوگوں کے لیے زندہ ہیں، لوگوں رواج کے لیے، اس ناک کے کٹنے کے لیے، برادری کے لیے زندہ ہیں، واجب ہے، اور یہ دینا ہوتا ہے لڑکی کو۔ اگر نہ دیا جائے، نیت ہی نہیں ہے، تو پھر تو ویسے گناہ ہو گیا۔ اور یہ جو لڑکی کو دیا ہے، اب نکاح میں جو الفاظ ہمارے فقہی الفاظ ہے، معجل، میم واو جیم لام، معجل، اور یہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ بعد میں ترمیمیں آئیں عند طلب، جب لڑکی طلب کرے گی، یعنی اسے طلاق ہوگی تو دیا جائے گا۔ کس جگہ لکھا ہے کہ طلاق پہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کے لیے سب سے پاکیزہ مال اس کا مہر ہے، اور اگر اسے دے دیا جائے تو اس سے لینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، اس کے باپ کو بھی نہیں ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، اگر دینا چاہے وہ تو لڑکی کا ہے، وہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ اور اب اس کے رواج اتنے عجیب رواج ہیں۔ فرنٹیئر کے کچھ علاقوں میں لڑکی کی حق مہر کے پیسے لیتے ہیں جی، اور وہ اچھی لمبی اماؤنٹ لے لیتے ہیں۔ وہ بھئی وہ جو لے لیتے ہیں، ماں باپ لیتے ہیں، وہ تو لڑکی کو ملتا ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑا ظلم ہے، اور ظلم کے اوپر ظلم ہے۔ اسی طرح بعض جو ہیں وہاں وہ لے لیتے ہیں، سامان لے لیتے ہیں کہ جی آپ سامان دیں حق مہر میں سارا، وہ بھی یہ کون سی بات ہے؟ اسی طرح یہاں کچھ علاقوں میں فرنٹیئر میں ہی میں نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی کو کہتے ہیں جی اس لڑکی کے نام پہ آپ نے جائیداد لکھنی ہے۔ باپ ہے، اس کے 4-5 بیٹے ہیں، اور 4-5 بیٹے ہیں تو ایک مکان ہے۔ اب وہ جو اس کا خامد ہے، اس کا تو مکان میں کچھ 10% بھی نہیں بنتا، آدھا لکھو گے جی لڑکی کے نام پہ، وہ لکھ دیتے ہیں آدھا، وہ نہیں دیکھتے کہ اس کا حصہ بنتا ہے نہیں بنتا، اور اتنے گھپلے، وہ اس لیے کہ رواج ہے، لکھ دو، دینا کس نے ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ وعدہ کر رہے ہو، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں قرآن مجید کی نکاح میں، کہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں کہ جو وعدہ کرو۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وعدہ کرے تو خلاف کرے، بولے تو جھوٹ بولے، اور ایمانت میں خیانت کرے۔ علماء نے لکھا ہے جس میں یہ تینوں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، جس میں پائی جائیں یہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک پائی جائے وہ تیسرے درجے کا منافق ہے۔ اب آج کیوں فتنے ہیں، شادیوں کے بعد کیوں جھگڑے ہیں؟ کہ اس نکاح میں برکت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برکت والا نکاح۔ برکت والا نکاح کس کو کہتے ہیں یہ بھی سنیے۔ برکت والا نکاح یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں ساری زندگی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت ہوتی ہے، اور اللہ ان کو ایسی پاکیزہ شہادت مند اولاد دیتا ہے۔ امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح رسول اللہ نے پڑھایا ذرا سا حق مہر کے ساتھ، اور جو آپس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی بھی نہیں کی، اور اس کے بعد پیدا بچے ہوئے حضرت حسن حسین، محسن فوت ہو گئے تھے، زینب رقیہ، ام کلثوم،
مقصد آپ دیکھیں، اللہ اکبر، کتنی پیارے امت کے امام بنے، شہزادیاں بنی. یہ کیا ہے؟ اس کو نکاح کی برکت کہتے ہیں. آج چوتھے دن جو خلع اور طلاق، آپ عدالت میں جائیں تو عدالت میں 2 کیس سب سے زیادہ ہیں. کسی وکیل سے پوچھیں، یا جائیدادوں کے اختلاف کے، بہن بھائیوں کے آپس میں نا، بہن بھائی اپنے سامنے کھڑے ہیں، بھائی بھی کھڑا ہے، یا پھر عورتوں کے خلا کے تو اتنے زیادہ ہیں کہ مذاق بن گیا. عدالت بھی ایسے ہی دیتی جا رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ جس کی بنیاد ان الاعمال بالنیات کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت ہی خراب تھی. لڑکے والوں کا جتنا مرضی لگائیں، ہمیں کیا، ہم نے کون سا دینا ہے. لڑکی والے کہنے لڑکے کو پھنسا کے رکھنا ہے. وہ بھی لڑکی جو دے دی. ایک دفعہ ایک نکاح میں گیا تو وہاں جھگڑا چل رہا تھا، تو میں پہنچ گیا. تو میں نے کہا جی آپ دونوں حضرات میری بات سنیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ بچی 20 سال پل کے پڑھا کے اس کو دے رہے، اس سے بڑی کون سی بات ہے کہ آپ حق مہر اتنا لکھانا چاہتے ہیں؟ وہ خاموش ہو گئے. لڑکے والے بھی جو ہیں وہ بہت تیز ہو رہے تھے، وہ بھی خاموش ہو گئے. میں نے خود یہ ایک رقم جو لڑکے کی حیثیت کے مطابق تھی کر کے میں نے نکاح کر دیا. مجھے لڑکے کا جو بڑا بھائی تھا مجھے کہتا ہے آپ نہ آتے تو یہ آج بارات واپس چلی جاتی. میں نے خود دیکھا ہے کیس، گالی گلوچ گریبان پکڑتے دیکھے. جہاں شریعت کو توڑیں گے اللہ نظام کو توڑ دیں گے. اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا بہت کم کرے، اپنی اگر آپ کی حیثیت ہے تو لکھیں، لیکن مقابلہ نہ کرے نا کہ میرے خاندان میں ایک کا 50 لاکھ تھا، بھئی ہمارا 2 کروڑ تو ہونا چاہیے. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جب لوگ آ جائیں گے تو اللہ نکل جائے گا. اس لیے لوگ آ گیا نا، اللہ نہیں ہوگا جہاں لوگ ہوں گے. آسان طریقہ ہے کہ جو لڑکی کو لڑکے والے سونا پہناتے ہیں نا، اس میں سے کچھ حصہ جتنا مناسب سمجھے وہ حق مہر میں لکھے تو حق مہر ادا ہو گیا. اب وہ لڑکی سے اس کی ساس، اس کا خامد یا کوئی ننان کوئی لے نہیں سکتی. یہ ظلم اگلا چلتا ہے. بھئی ہم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنایا تھا، وہ تو ہم نے دیا تو نہیں تھا، واپس دو. کس جگہ کیا کیا روئیں. شریعت کا کہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہاں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور یہ واجب ہے، اگر کسی نے نہیں دیا اور وہ مر گیا ہے تو یہ واجب ہے، قرض دار ہے، وہ مر گیا، اس کے ذمہ ہے، اس کی قبر اس پہ بھاری ہوگی. ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے. ان کے ایک مرید نے خط لکھا، حضرت میرے والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں تو فوت ہو گئے ہیں، تو مجھے پتہ چلا ہے، تو میں نے پتہ کیا ہے اماں سے بھی اور دوسری اس سے بھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حق مہر نہیں دیا تھا. تو میں بڑا پریشان ہوں کہ میرے والد کی قبر تو بڑی بھاری ہوگی، تو میں کیا کروں. میں وہ اپنی امی کو بھی میرے پاس اللہ نے بڑا دیا ہے تو دوسری کو بھی دے دوں. وہ عالم تھے، وہ رو پڑے خط پڑھ کے. انہوں نے اس پہ جواب میں لکھا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، یہ تو مرض مجھے بھی تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں نے خیال ہی نہیں کیا. کہا میرے دادا نے 4 شادیاں کی تھی اور میں نے پتہ کیا دادا نے کسی کو نہیں دی، میری دادا کی تو قبر بھاری بنی ہوگی. انہوں نے اس کو شکریہ کا جواب لکھ کے پھر اپنے دادا کی 4 بیویوں بکھر کے سارے ڈھونڈنے شروع کیے، کتنا تھا کس طرح تھا. کرتے 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 ان سب کی اولادوں کو دیا، کچھ فوت ہو گئے تھے ان کی اولادوں کو دیا. اتنا حق مہر کی رقم نہیں تھی جتنا ان کا خرچہ آ گیا، لیکن کہتے ہیں میں نے اپنی دادا کی قبر میں اسے نجات دلوا دی. مرنے والے کے فوتگی پہ اس طرح کھانے چلتے ہیں جیسے ولیمے پہ چلتے ہیں. ایک زمانے میں تو سادہ سا کام ہوتا ہے، آج میٹھا نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں جی کوئی وہ نہیں تھا کیا، پیسے کوئی کمی آ گئی ہے. پھر مقابلہ چلتا ہے، ایک بھائی کرتا ہے دوسرا کرتا ہے، اس نے اتنے کیا میں اتنے کروں گا. اور اس کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، فقہا نے لکھا ہے فرض نمازیں اگر ادا کرتا رہا فوت ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، لیکن وصیت کرے کہ میری اتنی نماز بقایا ہیں اور اولاد اس کے جو وراثت کا ہے اس پہ یہ اللہ کا قرض ہے، اس میں سے وہ ادا کرے. اور ایک دن کے بند ہو گئے یار، ایک دن کی 6 فطرانے بنتے ہیں ایک دن کے، فجر کے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور عشاء کا وتر ہے اس کو بھی بنتے ہیں. میں اب آپ سے کہا ہے نا کہ واجب کی حیثیت کیا ہے، فطرانہ بھی تو واجب ہے. اور وہ ایک دن کے 6 فطرانے بنتے ہیں.
فطرانے کی رقم کے بغیر. اور اپنی والدہ جو والد ہیں ان کے جناب وہ اس کو زندگی میں حج بھی فرض تھا، اس نے حج بھی نہیں کیا اور وہ وصیت بھی نہیں کی، اور اس کی قبر جو ہے اس پہ 1,00,000 روپے لگا کے ہے، شاندار قبر کے لوگ دیکھیں میرے ابا جان امی جان کی قبر ہے، اور اس کی جناب نمازوں کا فدیہ ہی نہیں دیا اور چیزوں کا خبر ہی کوئی نہیں کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں رواج ہیں، دین نہیں ہے، اس لیے نقصان ہو رہا ہے. یہ نقصان کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے دین کو دین نہیں سمجھا. جو چیز اچھی لگتی ہے دین کی باتیں جی یہ سنت ہے، جو پسند نہیں آتے کہتے ہیں سنت جو ہے فرض تو نہیں ہے نا. یہ جواب دے دیتے ہیں یہ سنت کی توہین ہے، اور سنت کی توہین ایمان لے جاتی ہے. نہیں کرنا تو نہ کرو، لیکن یہ کبھی نہ کہو کہ سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے. کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے. اور قرآن تو یہ کہتا ہے نبی اے لوگو جو نبی تمہیں دے دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ. آتی اللہ آتی الرسول، کہاں مانو اللہ کو اللہ کے رسول کا. تو بھی یہ جو اخبار میں نا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنی قباحتیں آ گئی ہیں، اتنی قباحتیں آ گئی ہیں، ایسے ایسے عجیب مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے کہ نام بڑی کا بھئی اتنا دکھایا گیا، اتنا سونا. آپ یقین مانیں اللہ جل شانہ معاف فرمائے اتنا زیادہ سونا لکھا دیا جاتا وہ دیا ہی نہیں جاتا، صرف لکھایا جاتا ہے. وہ بھی لکھا گیا نا تو دینا پڑے گا، وہ خاوند کے ذمہ قرض ہے، اور نہیں دے گا مر گیا تو وہ مقروض ہو کے مرا ہے. اور مقروض ہو کے مرنے والا اگر شہید بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ نماز بھی نہیں پڑھائی تھی. اب ہم اندازہ لگائیں شریعت کتنی پیاری چیز ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو، کسی کے ساتھ نقصان نہ ہو جائے، یعنی کسی کا حق نہ آدمی ظالم ہو نہ مظلوم ہو. شریعت محترمہ اتنی خوبصورت گلدستہ ہے اعمال کا کہ انسان کے لیے خوشبو اور راحت دنیا بھی قبر اور حشر کی ہوتی ہے. یہ جب آدمی کے اندر خرابیاں آتی ہیں تو پھر دوسری بھی خرابیاں آ جاتی ہیں، پھر جائیدادوں کے جھگڑے اور فتنے اور بہن اور بھائیوں کے حصے کھانے بھی شروع کر دیتا ہے آدمی. تو میری گزارش ہے کہ جن حضرات نے اپنی اہلیہ کو دیکھے جی انہیں کتنے کتنے قیمتی کپڑے پہنا دیے ہیں فلانا، بھائی سنت کے مطابق اس کے ذمہ جو ہے وہ تھوڑی رقم ہے یا زیادہ جو ہے اسے دو، اور اگر سونا دے دیا ہے تو سونا اس کا ہے، باقی اگر جتنا حق مہر کا لکھا ہے وہ اسی کا ہے. یا پیسے ہیں تو اسے دیں گے، اس کی مرضی آپ کو واپس دیتی ہے لیکن اسے آپ دیں گے، اسے مالک بنائیں گے. اور یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں میں نے کچھ نکاحوں میں بیٹھا وہاں جو شرائط اور جو چیزیں لکھی جاتی تھی وہ خاوند خواب میں بھی نہیں دے سکتا تھا، اتنی زیادہ لکھائی جاتی ہے. بھئی حق مہر کی رقم لڑکے کی اوقات لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہو. اس بیچارے کی تنخواہ 30,000 ہے اور اس کی 30 لاکھ روپیہ لکھو، وہ کب دے گا؟ کیسے دے گا؟ وہ کہے گا آنے دو، ٹھیک ہے انہوں نے بھی میرے ساتھ فراڈ کیا میں بھی ان کے ساتھ فراڈ کروں گا. وہ گندگی پہ گندگی ہو جائے گی. اور پھر اس کا نقصان کیا ہے؟ اس نکاح میں برکت نہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہی ہوتا رہے گا اور آتی جاتی رہے گی. کبھی ماں کے گھر رس کے آ گئی، کبھی وہ لینے آ گیا، کبھی وہ جناب ادھر ہو گیا، پھر اس طرح ہو گیا. یا طلاق ہو جائے گی، اگر نہ ہوئی تو بچے پھر رول جائیں گے، یا بچے بھی ہوں گے تو بچے نافرمان ہوں گے، اس لیے کہ کام ہی شریعت کے مطابق نہیں کیا گیا. اپنی زندگی کو دین میں ڈالو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں ہو. ہر کام اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال اور ترتیب کے مطابق کیا جائے گا تو ہوگا. تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ عموماً جو حق مہر زیادہ لکھا جاتا ہے یہ اس میں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے، ماں کی بھی غلطی ہوتی ہے، اور لڑکے کی بہنوں کی بھی ہوتی ہے. اس لیے کہ جی ہم لوگ کہیں گے، وہ کیا کہیں گے جی اتنا تھوڑا نکاح، وہ بھی تھوڑے نکاح حق مہر ہے اور وہ آ کے بس گئی خوشیاں ہی خوشیاں. تو اصل چیز تو یہ ہے، اور حق مہر اتنا ہے کہ وہ جناب اسے پتہ ہے تو یہ تو مجھے چھوڑ نہیں سکتے، وہ آ کے وبال بنا دے گی. اس سے فائدہ یا اس سے فائدہ ہے؟ آپ اندازہ لگائیں ولیمے پہ کتنا پیسہ بعض لوگ کروڑوں روپے لگاتے ہیں.
غریب آدمی جو گھروں میں کام کرنے والی ہے نا، یہ بھی 4 5 6 لاکھ روپے تو یہ بھی ادھر ادھر سے مانگے لگا دیتی ہے. لیکن حق مہر جو یہ سنن ہے اور اس درجے کا تو اسراف میں آتا ہے. ویسے بھی اسراف، ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ جو سنن عمل ہے اس کے لیے جتنا مرضی لگ جائے، جو حق مہر ہے وہ ادا ہی نہیں کیا جو واجب ہے. ایسا ہی ہے ایک آدمی نے عشاء کی سنتیں پڑھ لی لیکن اس نے وتر ہی نہیں پڑھے. ایسا ہی ہے. بچوں کی تربیت کریں، شادی سے پہلے ان کی تربیت کریں کہ یہ محبتوں کا تعلق زیادہ حق مہر سے، بڑی شادی سے، بڑی بارات سے نہیں ہوتا. ہمارے اکابر نے تو ایسی مثالیں قائم کی ہیں جس کا کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. اپنی شادیوں کو صرف نکاح مسجد میں پڑھا لینے سے دین ادا نہیں ہو جاتا، شادیوں کو سنت کے دائرے میں رکھنے سے دین ادا ہوتا ہے. محبتیں آتی ہیں، نیک اولاد پیدا ہوتی ہے، الپاکیزہ اولاد، فرما بردار اولاد پیدا ہوتی ہے، آپس میں محبتیں ہوتی ہیں. ورنہ جھگڑے اور فتنے اور لڑائیاں اور مصیبتیں اور وبال ہی بنے رہتے ہیں. آدمی کسی کا حق مار کے یہ سمجھے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو یہ غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی بندہ نہیں چلا رہا. اس لیے میری گزارش ہے یہ حق مہر کا معاملہ جو ہے نا اس پہ غور کریں اور اس کو ایک رواج کی سطح سے نکال کے سنت کے دائرے میں لے کے جائیں، پھر دیکھیں برکتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. آپ یقین مانیں میں نے کتنے ایسے حضرات دیکھے ہیں 4 5 دفعہ ان کی طلاق مردوں ہوئی اور کتنی عورتوں کی تھی. اس میں جب غور کیا تو پتہ چلا کسی جگہ رواج تھا، کسی جگہ حق مہر تھا، وہ وبال بن کے کچھ عرصے بعد عذاب بن گیا. اور کتنی قباحت یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپس میں طے نہیں کیا ہوتا حق مہر، اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں ایک مسئلہ کشمیر بن جاتا ہے، دونوں کی عزت کا کام بن جاتا ہے اور وہاں گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں پہلے طے کرنے والی ہوتی ہیں. ہم علماء سے پوچھتے نہیں، ہم دین سیکھتے نہیں، سنی سنائی باتوں پہ ہم چل پڑتے ہیں، لیکن بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے بغیر تو کسی کی بات نہیں سنتے ہم. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نا توفیق دے کہ کسی کا ہمارے ذمہ مال نہ ہو. حدیث میں آتا ہے ایک جنازہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کا جنازہ کوئی اور پڑھا دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں، آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ فرمایا یہ مکروز ہے اور مکروز کا جنازہ میں نہیں پڑھاتا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمہ میں ادا کروں گا، تو رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا. بھئی اپنے معاملات سیدھے کریں، اپنی جائیدادوں کے کام سیدھے کریں. میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اس کے دادا نے تقسیم کی تو اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا، باقی بچوں میں تقسیم چلتی آ رہی ہے، کسی نے نہیں کہا. وہ ختم نہیں ہو گیا، اگر وہ لکھ بھی دیں یا نہیں بھی دیا وہ آج بھی ان کا قرضہ ہے، جو چوتھی نسل بھی چل رہی ہے ان کو واپس دے گی. اور میری بات لکھ لیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جہاں آپ قربانی دیں گے اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پہ ایسے نچھاور ہوں گی، پتہ چلے گا جیسے ایک ذرہ ایک دانہ لگتا ہے گندم کا اور 700 سے نکل آتے ہیں. یہاں 700 نکلتا ہے، وہاں اللہ لاکھوں نکال دے گا. قربانی تو دیکھ کے دیکھو، اللہ کے ساتھ سودا تو کر کے دیکھو، اللہ کا سودا کتنا قیمتی ہوتا ہے اور کتنا منور اور کتنا اعلیٰ ہوتا ہے. اپنی زندگیوں کو رواج سے نکالیں، اپنی زندگیوں کو اپنے دلوں سے لوگ نکالیں، لوگ دیکھیں گے، پتہ چلے گا، ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ امیر صحابہ میں آتے ہیں، بڑے صحابہ میں اشرف اشنا میں بھی آتے ہیں. تو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا وہ عبد الرحمن تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ وہ صحابہ جو ہر بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا کہاں ہوئی ہے؟ کہا انصار میں ہوئی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ شادی ان کے ہاں ایک چھوٹا سا کام تھا، آج وہ اتنا مشکل بن گیا ہے کہ 2 سال تو شادیوں کی تیاری کے لیے چاہیے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا کہ یار فلانا ہے، ان کی بیٹی ہے تو میری وہاں بات کر دو. تو وہ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میرا دوست ہے باہر کھڑا ہے تو میں اس کے لیے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ. تو انہوں نے کہا جی میں اس کو تو نہیں لیتا، اگر آپ کرنا چاہیں تو میں آپ کو دے دوں گا.
تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے. وہیں انہوں نے وہ بیٹا بھی تھا گواہ بنا کے انہوں نے نکاح کر دیا. تو کہتا ہے کہ میں اس کو باہر تو بتا دوں. اب اندازہ لگائیں صحابہ کیسے سادے پیارے صاف دل. باہر آ کے اسے کہا بھی انہوں نے تو آپ کا انکار کر دیا تھا تو مجھے کہا میرا نکاح. اس نے کہا میرے بھائی اللہ آپ کو مبارک کرے آپ کے مقدر میں تھا. یہاں کوئی ہوتا تو کیا بنتا, ساری زندگی کی ناراضگی پڑ جاتی ہے. اس نے ڈاکہ ڈال دیا. اپنی زندگیوں کو دین پہ لے کے آئیں. دین اپنی خواہشات منشا کا نام نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کا نام ہے. خدا کی قسم دین اتنا پیارا ہے. سانس نکل رہی ہو نا, ایسے سانس وہ نظر آ رہا ہے مر رہا ہوں, کوئی پریشانی نہیں ہوتی, اتنی لذت آتی ہے, اتنا مزہ آتا ہے کہ ابھی رسول اللہ کے قدموں میں جا کے بوسہ دوں گا, اتنا مزہ آتا ہے. ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا ہوا. ہم تو مر گئے, دنیا کے لیے مر رہے ہیں, روز مر رہے ہیں. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلیں.